بہار کی سیاست میں ایک نام ایسا ہے جو ایک ہی وقت میں مسیحا بھی مانا جاتا ہے اور متنازع بھی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے پپو یادو کی، ایک ایسی سیاسی شخصیت جسے سمجھنا کسی پہیلی کو بوجھنے جیسا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پپو یادو اصل میں ہے کون؟ عوام کے لیڈر یا پھر ایک متنازع شخصیت؟ چلیے ان کی پہچان کے ان دو بالکل الگ الگ پہلوؤں کو ذرا کھوجتے ہیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک دلچسپ بات، ان کا اصل نام راجیش رنجن ہے، جو ان کے عوامی امیج پپو یادو سے کافی مختلف ہے۔ یہ نام ہی ان کی شخصیت کی دوہری نوعیت کا پہلا اشارہ دیتا ہے۔ تو چلیں ان کے سیاسی سفر کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے تنازعات سے۔ سب سے پہلے ان کی شخصیت کے اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں جس نے نہ صرف ان کے سیاسی کیریئر کی بنیاد رکھی بلکہ اسے ہمیشہ خبروں میں بھی رکھا۔ بات ہے 1990 کی دہائی کی۔ بہار کے مدھے پورہ اور پورنیا کے علاقوں میں ایک نئے نام کا ڈنکا بجنے لگا تھا، پپو یادو۔ ایک طرف وہ تیزی سے اپنی سیاسی زمین بنا رہے تھے تو دوسری طرف اسی عروج کے ساتھ ان کا نام سنگین مجرمانہ الزامات سے بھی جڑتا چلا گیا۔ لیکن جیسا کہتے ہیں نا، ہر سکے کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ تو اب تنازعات کے سائے سے نکل کر پپو یادو کی اس امیج کو دیکھتے ہیں جہاں وہ عوام کے خادم اور ایک مقبول لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام بھی بڑا سوچ سمجھ کر رکھا، جن ادھیکار پارٹی، یعنی عوام کے حقوق کی پارٹی۔ یہ صرف نام نہیں، یہ ان کی پوری سیاست کا مرکز ہے جو انہیں عوام کے حقوق کے محافظ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ اکثر کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، میں سیاست کرسی کے لیے نہیں، غریبوں اور عام آدمی کے لیے کرتا ہوں، اور یہی وہ بات ہے جو ان کے حامیوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور ان کی مقبولیت کی بنیاد بنتی ہے۔ اسی امیج کی وجہ سے انہیں ایک لقب ملا، اور وہ بھی بڑا مشہور، سیاست کا رابن ہوڈ۔ یہ خیال کہ وہ طاقتوروں سے لے کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اس ایک سوچ نے ان کی عوامی مقبولیت کو آسمان پر پہنچا دیا۔ اور اس امیج کو سب سے زیادہ تقویت ملی کووڈ-19 وبا کے دوران، جب سب لوگ گھروں میں بند تھے، پپو یادو سڑکوں پر تھے۔ ان کے ریلیف ورک نے پورے ملک میں سرخیاں بٹوریں اور ان کی عوامی خدمتگار والی پہچان کو بالکل پکا کر دیا۔ ان کے کام کا اثر اتنا گہرا تھا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے انہیں بہار کا اصلی ہیرو کہنا شروع کر دیا۔ عوام کی طرف سے ملنے والی اس پذیرائی نے ان کی مقبولیت کو ایک نئے لیول پر پہنچا دیا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص ان دو بالکل الگ، بالکل مخالف شناختوں، ایک متنازع شخصیت اور ایک عوامی ہیرو، ان کے بیچ بیلنس کیسے رکھتا ہے؟ اور شاید یہی ان کی سیاست کا اصل فن ہے۔ اور دیکھیں، اس میں ایک اور حیرانی کی بات ہے، 2020 کے الیکشنز میں ان کی پارٹی کچھ خاص پرفارم نہیں کر سکی، لیکن اس کے باوجود زمینی سطح پر لوگوں سے ان کا کنیکٹ اتنا مضبوط ہے کہ انتخابی نتائج ان کی اصل مقبولیت کی کہانی نہیں بتاتے۔ تو ساری کہانی آخر میں اسی نقطے پر آ کے رکتی ہے۔ ایک طرف سنگین الزامات کا سایہ ہے اور دوسری طرف رابن ہوڈ اور عوامی خدمتگار کا روشن چہرہ۔ پپو یادو کی پوری سیاست دراصل اسی توازن کا نام ہے۔ تو آخر میں سوال وہیں کا وہیں ہے، پپو یادو ہیں کون؟ ایک لیڈر یا ایک مسیحا؟ شاید ان کی یہی الجھن، ان کا یہی معاملہ انہیں بہار کی سیاست کا سب سے دلچسپ کردار بناتا ہے، اور اس کا فیصلہ شاید عوام ہی کرتی ہے کہ وہ انہیں کس نظر سے دیکھتی ہے۔